ایک عالم دین مسجد میں حسب معمول درس دے رہے تھے کہ دوران درس انہوں نے دیکھا کہ چند معصوم بچے جو کہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھ سکتے تھے، اتنے چھوٹے تھے، اتنے کم سن تھے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں رکھ سکتے تھے، وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے مسجد میں کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ عالم دین اٹھے اور ان بچوں کو مسجد سے انہوں نے باہر نکال دیا۔ اپنا درس ختم کرنے کے بعد جب وہ عالم دین گھر چلے گئے اور رات کو وہ جب اپنے بستر پر سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ان کے خواب میں آتے ہیں اور ان کو آ کر اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج تم نے مسجد میں دوران درس کچھ بچوں کو جو مسجد میں داخل ہوئے کھیلنے کے لیے ان کو تم نے مسجد سے باہر کیوں نکالا۔ وہ عالم دین خواب میں جب امام کا اس اعتراض کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہ فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں جب اٹھتے ہیں تو کافی سوچ بچار کے بعد، بہت سوچ بچار کے بعد کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ یا خدایا یا آخر ماجرا کیا ہے، کہ جب کہ میں نے جو دین پڑھا ہے، میں نے آج تک جو تحقیق کی ہے، میری جستجو جتنی بھی آج تک میں نے کی ہے، اس میں آج تک میں نے اس حوالے سے جو معصوم بچے جو کہ اچھے اور برے کی تمیز نہ کر سکیں وہ مسجد میں داخل ہونا ان کا منع ہے، تو میں نے تو اسی حکم کی پاسداری میں جو کہ میری تحقیق، جو کہ میں نے امام مہدی علیہ السلام کے ہی آباء و اجداد سے اور ان سے منسوب دین کی تحقیق اور ریسرچ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، تو میں نے اسی حکم کی پاسداری، اس شرعی حکم کی پاسداری میں ان بچوں کو مسجد سے باہر نکالا۔ خیر وہ پریشانی کے عالم میں دوبارہ سو گئے اور پھر اگلے دن اٹھ کر دوبارہ جب وہ درس کے لیے گئے تو اگلے دن پھر وہی جو ہے وہ بچوں نے وہی عمل دہرایا کہ ان کے درس کے دوران پھر بچے کھیلتے کھیلتے مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ عالم دین دوبارہ پھر اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر دوبارہ کل کی طرح بچوں کو مسجد سے باہر نکال دیا اور پھر اپنے درس میں مشغول ہو گئے، اور شام کو جب درس سے فارغ ہو کے گھر گئے اور رات کو پھر حسب معمول جب بستر پر سو گئے تو خواب میں پھر رات کو انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا اور پھر امام نے وہی اعتراض دہرایا کہ تم نے آج پھر ان بچوں کو درس سے باہر نکال دیا ہے، مسجد سے باہر نکال دیا دوران درس۔ تو وہ پھر ہڑبڑا کے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر پریشانی کے عالم میں ساری رات سوچتے رہے کہ یا خدا یا آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ امام خواب میں آ کر مجھے کچھ حکم دے رہے ہیں، جبکہ امام کے اپنے ہی آباء و اجداد سے منسوب جو دین میں نے پڑھا ہے، جو دین روایات میں نے دیکھی ہیں، کھنگالی ہیں، وہ کچھ اور ہے۔ تو اسی اثناء میں پھر سوچ بچار کافی کرنے کے بعد دوبارہ سو گئے اور دوبارہ اگلے دن اٹھ کے پھر مسجد چلے گئے اور اسی طرح اپنے درس میں مشغول ہو گئے۔ تیسرے دن پھر وہی عمل دہرایا گیا بچوں کی طرف سے، بچے پھر مسجد میں داخل ہوئے اور اس عالم دین نے بھی تیسرے دن پھر اپنے گزشتہ دو دنوں کی طرح وہی عمل دہرایا اور اٹھ کر ان بچوں کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ تیسرے دن جب پھر خواب میں سوئے تو دیکھا پھر امام اسی طرح خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم نے پھر وہی حرکت کی اور ان بچوں کو آپ مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو اتنے میں وہ عالم دین تیسرے دن خواب میں ہی امام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مولا، میں نے جو دین آپ کے آباء و اجداد سے منسوب دین کی تحقیق کی، جو روایات میں نے آج تک پڑھی دیکھی، اس کی تحقیق کی، ریسرچ کی، ان روایات میں تو مجھے یہی حکم ملا ہے جس کی پاسداری میں نے ان بچوں کو باہر نکالا کہ اگر یہ دین جو کچھ میں نے آج تک تحقیق سے حاصل کیا ہے، مولا اگر میں اس دین کی مستند کتب سے، آپ کی روایات سے، آپ کے آباء و اجداد کی روایات سے جو مستند دین میں نے حاصل کیا ہے اور میں نے آپ کا حکم سار آنکھوں پر، لیکن اگر مولا میں نے خواب، اس ایک خواب کی بنیاد پر اگر میں نے وہ دین جو کہ میں نے تحقیق کے ذریعے حاصل کیا ہے، اگر اس تحقیق شدہ دین کو میں اگر صرف اس ایک خواب کی بنیاد پر تبدیل کر دوں تو نہ جانے کتنے لوگ کل کو جھوٹے خواب بیان کر کے آپ سے منسوب کر کے، خواب جھوٹے بیان منسوب کر کے آپ کے دین کو تبدیل کرنا شروع کر دیں گے اور پھر اس دین خدا کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ بدل کے رہ جائے گا، مسخ شدہ ہو جائے گا۔ لہٰذا مولا میں نے تو
فقط اور فقط اس وجہ سے آپ کے خواب میں جو آ کر مجھے حکم صادر کرتے رہے، میں نے اس کی پاسداری اس وجہ سے نہیں کی کہ میں نے جو دین آج تک کتب میں، روایات میں آپ کے آباء و اجداد سے منسوب دین تھا، اس میں میری تحقیق میں آج تک یہ بات سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ سے میں نے اس تحقیق کو، اس خواب پر میں نے ترجیح دی، اور میں نے اس بات کو عقلی طور پر، منطقی طور پر آپ کی طرف سے خواب میں اس حکم کو، صادر کردہ حکم کو، اس وجہ سے اس کی پاسداری نہیں کی کہ اگر میں آج ایک خواب بیان کر کے لوگوں کو اس حکم کو، جو کہ کتب میں موجود ہے، جو مستند کتب میں آپ کے آباء و اجداد کی روایات سے موجود ہے، اگر میں صبح اٹھ کے اس بنیاد پر لوگوں کو کہہ کہ مجھے امام خواب میں آئے ہیں، لہٰذا یہ جو دین کا حکم جو کہ کتب میں موجود ہے، مستند کتب میں، اور آج وہ امام کیونکہ مجھے خواب میں آ کر بیان کر گئے، لہٰذا وہ آج سے حکم یہ اس طرح تبدیل ہو جائے گا، تو نہ جانے کتنے جھوٹے خواب بیان کرنے والے اس طرح دین کو تبدیل کرتے رہیں گے، اور آخر دین اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں نے اس وجہ سے نہیں کیا۔ مولا اگر یہ اس بات کی، اگر یہ میری طرف سے گستاخی ہے تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تو خواب میں جب اس شخص نے، اس عالم دین نے اپنے وقت کے امام کو، امام مہدی علیہ السلام کو، جب یہ اپنا منطقی اور عقلی جواب دیا، تو امام نے اس شخص کو اس وقت شاباش دیتے ہوئے، اس شخص کو سراہتے ہوئے، اس شخص کی حقیقی اس تحقیق کو سراہتے ہوئے اس شخص کو محقق کا لقب دیا کہ جا تجھے آج کے بعد ہم محقق کا لقب دیتے ہیں، کہ ہم تو صرف تجھے آزمائش کے لیے، تیری آزمائش چاہتے تھے کہ تو نے آج تک جتنا دین تحقیق سے حاصل کیا ہے، کیا وہ تو اس تحقیق شدہ دین کے اوپر قائم بھی رہتا ہے، یا اس دین کو، اس تحقیق شدہ دین کو ایک خواب کی بنیاد پر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تیرا ایک امتحان تھا، اور تو اس امتحان میں سرخرو ہوا، اور اس کے بعد سے وہ شخص محقق کے لقب سے دنیا میں جانے لگے۔